من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. وقال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. انتہائی واجب الاحترام معززین سامعین کرام، گزشتہ جمعہ سے سورہ یوسف کی تفسیر کا آغاز ہو چکا ہے. آج بھی انشاءاللہ العزیز سورہ یوسف کے مقدمات میں سے کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب دانائے غیور صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ یوسف کا نزول فرما کر، یعنی حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا قصہ قرآن مجید میں نازل فرما کر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی بھی عطا فرمائی سبحان اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے آرڈر سے اعلان نبوت کیا اور فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو بتوں کی پوجا پاٹ چھوڑ دو، ایک رب کی عبادت کرنے کے لیے جمع ہو جاؤ. جب تم اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کو اور میری رسالت کو دل سے تسلیم کر لو گے تو تم فلاح پا جاؤ گے. بس یہ اعلان سننا تھا کہ کفار آپ کے جانی دشمن بن گئے، آپ کے جلا وطن کرنے، آپ کو قتل کرنے، آپ کے صحابہ پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑنے پر کمر بستہ ہو گئے، جس کی وجہ سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی. اس لیے نہیں کہ میں نے یہ کام کیوں شروع کیا، اس لیے کہ میرے ماننے والوں پر ان لوگوں نے اس طرح کی تکالیف شروع کر دی ہے، تو رب کائنات ان کو ثابت قدم رکھے. تو اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب کی تسلی کے لیے یہ واقعہ نازل فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب، جیسے برادران یوسف کے ناپاک ارادے آخر ناکام ہو کر رہے اور برادران یوسف
ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سر تسلیم خم کر گئے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا قائد اور لیڈر مان لیا، تو فرمایا رب کائنات نے پیارے حبیب یہ جو تمہیں تکلیفیں دینے والے ہیں آخر ان کی تکلیفیں ختم ہو جائیں گی اور ان کو بھی سوائے تیری تعظیم کرنے کے اور کوئی راستہ نہیں ملے، سبحان اللہ، اور یہ تیرے نوکر بنیں گے، تیرے خادم بنیں گے اور آخر تیری ہی اتباع کریں گے، اور ان کو یہ معلوم ہو جائے گا ایک دن کہ سوائے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اور مصطفیٰ کریم کو اپنا رسول ماننے کے ہمارے لیے نہ دنیا میں کوئی راستہ ہے نہ آخرت میں کوئی راستہ ہے۔ یہ بھی اس واقعہ اور اس سورت کے نزول کی ایک بہترین وجہ علماء کرام نے بیان فرمائی۔ اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے کچھ فضائل ہیں خصوصی۔ پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ کریم نے اپنے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا ہے، لیکن قربان جاؤں اپنے پیارے آقا پر کہ کسی شاعر نے کیا کہا کہ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارے نبی معجزہ بن کر آئے، کہ پہلے انبیاء میں سے ہر نبی کو رب نے ایک ایک یا دو معجزے عطا فرمائے، لیکن جب پیارے حبیب کی باری آئی تو مصطفیٰ کریم کو مجسمہ معجزہ بنا کر، جب ہر نبی کو رب نے معجزہ عطا فرمایا تو نبی کریم حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو بھی رب نے معجزہ عطا فرمایا، اور وہ معجزہ کیا تھا؟ ایسا معجزہ تھا جو سر تا بقدم معجزہ تھا، یعنی اللہ نے پیارے یوسف کو حسن اور خوبصورتی کا معجزہ عطا فرمایا۔ اب سرکار یوسف علیہ السلام کے حسن کو معجزہ ہونے پر علماء نے دو دلیلیں بیان کی ہیں، سنیں اور اپنے گلدستہ ایمان کو تر و تازہ کریں۔ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ جس طرح کوئی عورت حسین و جمیل ہو تو اس کے لیے یہ اجازت نہیں کہ وہ اپنا حسن مردوں کو دکھاتی پھرے اور مردوں کے سامنے آئے اور ان کے سامنے اپنے حسن کو آشکارا کرے، یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح مرد بھی جو حسین ہوتا ہے اس کو بھی عورتوں کے سامنے اپنے حسن کو دکھانا ناجائز ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے مصر کی عورتوں کو اپنا حسن دکھایا، کیونکہ آپ کا حسن معجزہ تھا اور معجزہ چھپایا نہیں جاتا بلکہ دکھایا جاتا ہے، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن معجزہ تھا کیونکہ معجزہ کو ہر جگہ دکھایا جاتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر کوئی نفسانیت کی راہ نہیں لی بلکہ انہوں نے رب کی توحید بیان کی۔ قرآن پاک فرماتا ہے کہ جب حضرت یوسف کے حسن کو انہوں نے دیکھا تو کیا کہا؟ فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ أَكْبَرْنَاهُ، جب پیارے یوسف پر نگاہ پڑی تو انہوں نے رب کی بڑائی ادا کی، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ بیٹھی، اور پھر کیا کہا؟ وہ کہا کہ اللہ کی عظمت کہ دیکھیں یہ کوئی انسان معلوم نہیں ہوتا بلکہ یہ تو کوئی کریم فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ تو گویا حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر انہوں نے رب کی بڑائی بیان کی، معلوم ہوا کہ پیارے یوسف کا حسن جو ہے یہ اللہ نے انہیں معجزہ عطا فرمایا۔ اور دوسری دلیل کیا ہے؟ دوسری دلیل علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 110 سال 110 سال عمر ہونے کے باوجود آپ پر بڑھاپا نہیں آیا۔ جیسے بڑھاپے کے آثار انسان پر ظاہر ہوتے ہیں کہ چمڑا سکڑ جاتا ہے، انسان کمزور نحیف و ناتمام ہو جاتا ہے، لیکن رب کائنات نے 110 سال عمر دینے کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کو اس طرح دکھایا جیسے 22 سالہ نوجوان ہوتا ہے۔ حضرت
یوسف علیہ السلام نے جب حضرت زلیخا سے نکاح کیا اور عزیز مصر بنے، اس وقت ان کی عمر کتنی بڑی ہو چکی تھی، لیکن نکاح زلیخا کے وقت اور عزیز مصر بننے کے وقت بھی ان کی جوانی اور ان کا حسن ایسا تھا جیسے 22 سالہ لڑکے کا حسن ہوتا ہے۔ معلوم ہوا اتنی بڑی عمر ہونے کے باوجود ایسے ہونا یہ رب کا معجزہ ہے اور معجزے کو ختم نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ اگر بڑھاپا آ جاتا اور ان کے جسم پر بڑھاپے والے آثار ظاہر ہوتے تو پھر حسن تو ختم ہو جاتا، جو معجزہ تھا وہ معجزہ ختم ہو جاتا۔ تو رب نے معجزہ ختم نہیں کیا بلکہ 110 سال کی عمر میں بھی ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے 22 سالہ نوجوان۔ تو یہ دوسری دلیل ہے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے حسن کے معجزہ ہونے۔ اور یہ جو حسن تھا یہ ایسا نہیں، عام لوگوں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ پہلا بچہ وہ انتہائی کبھی ہوتا ہے، کسی دوسرے آدمی کو اٹھانے کے لیے جی نہیں چاہتا، وہ دیکھتا ہے کہ یہ بچہ مٹی میں لبڑا ہوا ہے، اس کی ناک بہہ رہی ہے اور اس کے کپڑے گندے ہیں۔ نہیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پیارے یوسف کا بچپن بھی اسی طرح حسین تھا جیسے جوانی حسین تھی، کیونکہ معجزہ جو تھا حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جو ہے پھر نبی تھے، اور نبی کے لیے یہ شرط ہے، نبوت کے لیے یہ شرط ہے کہ بچپن سے معصوم ہو۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام ابتدا سے لے کر انتہا تک رب کائنات نے انہیں صفت عصمت سے مالا مال فرمایا۔ اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ صوفیاء کرام کا دور ہے کہ اللہ کریم نے جب اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے نور کے حسن کو پیدا کیا، اس کے دو حصے کیے، ایک حصہ پوری کائنات کو دیا اور دوسرا حصہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ یہ تو پیارے یوسف کی ایک خصوصی فضیلت ہے۔ دوسری خصوصی فضیلت کیا ہے جو سورہ یوسف میں رب نے بیان فرمائی ہے؟ وہ یہ ہے کہ رب نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو تعبیر رویا کا کامل علم عطا فرما دیا، یعنی خوابوں کی تعبیر بتانا۔ پھر اسی قرآن پاک میں ہے کہ کتنا کامل علم تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر میں جو بتا دیتے تھے وہ ہو کر رہتا تھا۔ چنانچہ قید خانہ میں 2 قیدی تھے، انہوں نے حسد کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ قیدی ہو کر یہ تعبیر رویا کر کے عزت و عظمت حاصل کرتا ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ بناوٹی خواب اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ تعبیر بتائیں گے، ہم کہیں گے اچھی تعبیر بتا رہے ہو، ہم نے تو خواب دیکھا ہی نہیں ہے، آپ ایسے تعبیر بتاتے رہتے ہیں۔ چنانچہ وہ جب آئے اور تعبیر پوچھی تو زندان مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتانے سے پہلے ان کو کہا کہ بھائی ایک رب کی عبادت کرو، یعنی وہاں بھی توحید باری تعالیٰ کا درس ان کو عطا فرمایا، اور فرمایا کہ تمہارے خوابوں کی تعبیر یہ ہے کہ جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے سر سے پرندے روٹیاں نوچ رہے ہیں وہ سولی چڑھ جائے گا، اس کو دار پر لٹکا دیا جائے گا، اور جس نے خواب دیکھا ہے کہ میں انگوروں کا رس نچوڑ رہا ہوں وہ بادشاہ وقت کا شراب پلانے والا ساقی بنے گا۔ جب یہ تعبیر بتا دی تو انہوں نے کہا یوسف آپ بھی عجیب آدمی ہیں، ہم نے تو خواب دیکھا ہی نہیں ہے، آپ ایسے تعبیریں بتاتے ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے، حضرت یوسف نے فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اے میرے ساتھیو تم نے خواب دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، جو میں نے بتا دیا رب اسی طرح کرے۔ چنانچہ ایک ساتھی بادشاہ بن گیا اور دوسرا دار پہ لٹک گیا، تو یہ اللہ نے آپ کو تعبیر رویا کا کامل علم عطا فرمایا، یہ آپ کی دوسری خصوصیت ہے۔ اب یہاں دیکھیں، پہلے حسن یوسف علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی، اب ذرا حسن یوسف اور ادھر اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ کے حسن کی بھی تو بات کر رہے ہیں نا۔ یہ ہم ہیں جو مصطفیٰ کریم کے غلام اور انہی کے امتی،
امت کی کیا شان ہے کہ آگے میں عرض کروں گا کہ نبی کریم نے اپنی امت کے لیے کتنی پیاری چیز قیامت کے دن کے لیے چھپا کے رکھی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن مبارک، ادھر پیارے یوسف علیہ السلام کا حسن، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ حسن یوسفی، یہ معجزہ یوسفی ہے۔ معجزہ ہونے کے باوجود بھی پیارے یوسف علیہ السلام کے حسن پر صرف زلیخا عاشق ہوئی اور کوئی عاشق نہیں ہوا، لیکن میرے مصطفیٰ کے حسن پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پہ پوری کائنات عاشق، سبحان اللہ، اور وہ بھی حضرت یوسف کے حسن پہ پیارے یوسف کی زندگی میں زلیخا عاشق ہوئی، لیکن محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کہ آپ کی ظاہری زندگی میں بھی عاشق ہوئے، آپ کے قبر انور میں تشریف لے جانے کے بعد بھی آپ کے ہزاروں عاشق ہوئے اور قیامت تک ہزاروں عاشق ہوتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیں کہ حضرت یوسف کے حسن پہ تو انسانوں میں سے حضرت زلیخا ہی عاشق ہوئی، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پہ صرف انسان نہیں بلکہ بے جان اور غیر ذی روح بھی عاشق ہوئے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم کے فراق میں وہ جو پرانا خجی کا تنا تھا جس کے ساتھ ٹیک لگا کر میرے آقا خطبہ دیا کرتے تھے، جب ممبر بنایا گیا، سرکار ممبر پر تشریف لائے، سرکار نے کیا سنا کہ مکھیوں کی بن بناہٹ کی جیسے آواز آتی ہے اس تنے سے آواز آ رہی ہے۔ سرکار قریب جا کر فرماتے ہیں میاں کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نہ ہوں کہ آپ کی پیٹھ مبارک مجھ سے لگتی تھی اور میں ایک انتہائی لذت محسوس کرتا تھا، آج تو وہ بھی نہیں رہی۔ سرکار نے فرمایا اگر تم چاہو تو تمہیں جنت کا درخت بنا دوں، اور اگر چاہو تو میں اپنے قدموں کی جگہ پر رکھ لوں۔ اس تنے نے یہ نہیں کہا کہ میں جنت کا درخت بننا چاہتا ہوں، بلکہ میں آپ کے قدموں کو چھونا چاہتا ہوں، آپ وہیں مجھے دفن کر دیں جہاں آپ اپنے قدم لگاتے ہیں۔ اور پتھر بھی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے ہیں، میرے آقا ساتھ ہیں، حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی انسان نظر نہیں آتا لیکن آپ کی ذات میں درود و سلام پڑھا جا رہا ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا اے پیارے علی یہ جو پہاڑ دیکھ رہے ہو، اس پہاڑ کی چوٹی پہ ایک سفید پتھر نظر آ رہا ہے، دیکھ رہے ہو؟ جی یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا یہی مجھ پہ درود و سلام۔ تو معلوم ہوا ذی روح تو اپنی جگہ پر رہے، غیر ذی روح جن میں نہ زندگی ہے نہ بولنے کی طاقت ہے، وہ بھی میرے مصطفیٰ سے ساتھ عشق و محبت کرتے ہیں۔ سرکار کا حسن تو اتنا اعلیٰ معیار کا حسن ہے۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں اخی یوسف، ان کا جو حسن ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن وہ ابید ہے، سفید ہے، اور میرا حسن ملی ہے۔ انا عملہ ہو، میں ملی ہوں۔ ملی اور ابید میں کیا فرق ہے؟ ابید میں اور ملی میں فرق یہ ہے، گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے امتیوں، میرے غلاموں، پیارے یوسف کا حسن تو چمکدار تھا کہ وہاں آنکھ ٹھہرتی نہیں تھی، لیکن میرا حسن اتنا ملی ہے جو آنکھ لگ جائے پھر اٹھتی نہیں، سبحان اللہ، پھر وہ آنکھ پھر یہاں سے اٹھتی نہیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا کرتے ہیں کہ اس صورت نو میں جانا کھاں، جانانے کے جانے جہانا کھاں، سچ آنکھوں کے رب دی شان نہ کھاں، جس شان کو شان نہ سب۔ سبحان اللہ۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن تو ہے ہی ایک اور بات۔ حضرت صدیق اکبر کی آنکھ اٹھتی ہے، چہرہ مصطفیٰ پہ پڑتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا فیصلہ بھی سنیے جو تمام امت سے اعلیٰ ہے۔ عرض کرتے ہیں دید صدیقش بگفت آفتاب، نیز شرقی نیز غربی خوش شباب، کہ حضرت صدیق اکبر نے دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ نہ تو میں نے آپ جیسا حسین مشرق میں دیکھا ہے نہ مغرب میں دیکھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ عقل کا اندھا یہ کہہ دے کہ صدیق اکبر نے تو مکہ کے لوگ دیکھے تھے، مدینہ کے لوگ دیکھے تھے، یا شام کے لوگ دیکھے تھے، پوری دنیا تو نہیں دیکھی۔
اب ہم اس سے فیصلہ کراتے ہیں جس نے پوری دنیا کا بلکہ پیارے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ کی امت تک ہر نبی کو بھی دیکھا ہے، ہر امت کو بھی دیکھا ہے۔ جبرائیل امین فیصلہ کرتے ہیں، حضرت جبرائیل امین کیا عرض کرتے ہیں کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آفاقہ گردیدام مہرو بزاں ورزیدام بسیار خوباں دیدام اما تو چیزیں دی گری۔ اے پیارے حبیب، میں نے بڑے بڑے حسین دیکھے، یوسف علیہ السلام جیسے حسن کے پیکر دیکھے، لیکن تیرا حسن بھی کچھ اور ہے، اللہ نے تیرے حسن کو انتہائی اعلیٰ بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عرض کرتے ہیں، خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ پیارے حبیب، میری آنکھ نے تو آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں، دیکھتی کیسے جب کسی ماں نے آپ سے زیادہ حسین جنا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کا حسن۔ اگرچہ پیارے یوسف کا حسن معجزہ تھا، لیکن میرے مصطفیٰ کا حسن ان کے حسن سے بھی اعلیٰ اور رتبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی دو خصوصیات۔ اب دیکھیں کہ حضرت یوسف کی ولادت اور حضرت یوسف علیہ السلام کا نسب۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو نامی اس میں گرامی ہے یوسف، یہ عربی قواعد و ضوابط اور انشاء میں مہارت رکھنے والے جانتے ہیں کہ یہ یوسف عبرانی زبان کا لفظ ہے، لیکن عربی میں آ کر یہ غیر منصرف ہو گیا۔ اس میں منع صرف کے دو سبب ہیں، اجماع ہے اور علم۔ تو یوسف یہ عربی میں آ کر یہ اجماع یہ بن گیا غیر منصرف۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم جد الانبیاء، حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا یوسف کریم، یوسف کریم ہے، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، کہ حضرت یوسف بھی کریم، ان کے والد حضرت یعقوب بھی کریم، ان کے والد حضرت اسحاق بھی کریم، اور ان کے والد پیارے ابراہیم علیہ السلام بھی کریم۔ تو گویا حضرت یوسف علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں۔ اور وہ اس طرح، ویسے بنی اسرائیل والوں نے تو انتہائی فضولیات گھڑ رکھی ہیں ان کے متعلق، اور ان کی پیدائش میں بھی انتہائی غلط باتیں انہوں نے گھڑی ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیوی جو تھی اس کے مختلف روایات میں مختلف نام ہیں۔ ایک نام تو ہے کہ ان کا نام ہے ہمسا، دوسری روایت میں ہے کہ ان کا نام ہے ربکا، اور ہمسا کی بطن اطہر سے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے دو بیٹے بیک پر پیدا فرمائے، جڑواں بیٹے۔ اور اس میں عجیب بات یہ تھی کہ جو پہلے بیٹا پیدا ہوا اس کے جسم پر اتنے کثیر بال تھے جیسے بکری کے جسم پر بال ہوتے ہیں، اور اس کی ایڑی کے بال دوسرے بچے کے سر کے بال سے جڑے ہوئے تھے۔ تو پہلے بچے کا نام رکھا عیس، عین یہ اور صاد، کیونکہ منجد عربی کی لغت کی کتاب میں ہے کہ عیس اس درخت کو کہتے ہیں عربی میں جس کے اوپر بال ہوتے ہیں، اس کا نام عیس یا عیسو۔ اور دوسرا جس کے سر کے بال پہلے بچے کی ایڑی کے بالوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اس کا نام یعقوب رکھا، کیونکہ ایڑی کو عقب کہتے ہیں، تو حضرت یعقوب۔ پھر یہ فطری تقاضا ہے کہ بڑی اولاد والد کو پیاری ہوتی ہے اور چھوٹی اولاد ماں کو پیاری ہوتی ہے۔ یہی بات آج کر کے پھر اپنی معروضات کو ختم کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ آئندہ جمعہ، کیونکہ یہ جاری رہے گی اللہ کے فضل سے۔ تو حضرت عیس جو تھے وہ پیارے اسحاق کو بڑے پیارے تھے، ان کے لاڈلے تھے۔ حضرت یعقوب حضرت ہمسا کے لاڈلے تھے، ان کو پیارے تھے۔ چنانچہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر جو تھی وہ 180 سال تھی۔ جب آپ بوڑھے ہو گئے، وفات سے چند دن باقی رہے، تو آپ نے اپنے بیٹے عیس کو بلایا۔ عیس، جی ابا جان، ایسا کرو کہ تم مجھے شکار کر کے گوشت بہترین پکا کے کھلاؤ، اور میں تمہیں خصوصی دعا دوں گا، اور دعا
میں کمال یہ ہے کہ دعا منگوائی نہیں جاتی بلکہ دعا لی جاتی ہے. جو دعا خود بخود دل سے نکلے اس میں بڑا درجہ اور مرتبہ ہوتا ہے. چنانچہ حضرت عیس کو حضرت اسحاق علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے گوشت کھلاؤ میں تمہیں دعا دوں گا. یہ انہوں نے کوئی خلوت میں نہیں کہا، تمام کو سنا کر کہا. اب حضرت عیس ہتھیار اٹھا کر شکار کرنے کے لیے چلے گئے، لیکن حضرت ہنسا نے اپنے لاڈلے بیٹے حضرت یعقوب کو بلایا کہ یعقوب ایسا کرو، آج اللہ نے بڑا سنہری موقع دیا ہے. کیونکہ وہ ہنسا اللہ کی ولیہ تھی، ان کو یہ معلوم تھا کہ اللہ ہر نبی کو ایک دعا ایسی دیتا ہے کہ وہ نبی خاص موقع پر خاص شخص کے لیے کرتا ہے، اللہ کبھی رد نہیں کرتا. لیکن اسی دعا کے متعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے جو مجھے دعا عطا کی ہے وہ میں نے قیامت کے دن اپنی امت کے لیے بچا دی. تو کتنی امت کی محبت ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور امت کی بھی کتنی خوش نصیبی ہے کہ آقا کریم کی اطاعت کر کے قیامت کے دن وہ دعا حاصل ہے. چنانچہ حضرت یعقوب کو والدہ نے کہا کہ بکری ذبح کرو. پھر حضرت عیس کا کاروبار تھا کہ وہ شکار کی تجارت کرتے تھے. حضرت یعقوب بکریوں کی اور بھیڑوں کا کاروبار کرتے تھے. ایک بکری لاؤ، ذبح کرو اور دستی کا گوشت اپنے باپ کو خود پکا کے کھلاؤ، آج تمہیں دعا ملے گی. چنانچہ حضرت یعقوب آئے، انہوں نے بکری ذبح کی اور دستی کا گوشت خود تیار کیا اپنے ہاتھ سے. ماں کو نہیں کہا کہ تیار کر کے دو، خود تیار کیا. گوشت تیار کر کے والد کے سامنے لے گئے اور والدہ بھی ساتھ بیٹھی ہیں. حضرت ہنسا عرض کرتی ہیں اے پیارے میرے گھر کے وارث، سر کے تاج، تیرا بیٹا تیرے لیے گوشت لایا ہے. اور والدہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جس بکری کو ذبح کرو گے اس کی کھال اپنے اوپر پہن لینا، تاکہ یہ دعا لینے کا ایک بہانہ ہے. چنانچہ وہ جب گوشت لے کے گئے، حضرت اسحاق علیہ السلام نے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو فرمایا کہ یہ جسم تو عیس کا لگتا ہے لیکن خوشبو یعقوب کی آتی ہے. سبحان اللہ. جسم تو حضرت عیس کا ہے لیکن خوشبو یہ پیارے یعقوب کی ہے. معلوم ہوا کہ نبوت کی حصے شامہ سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ بیٹا ہے یعقوب، لیکن اس نے شکل عیس کی بنائی. چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے باپ حضرت اسحاق نے دعا دی، اللہ تجھے نبی اور رسول بنائے. یہ دعا دے دی. اس کے بعد پھر عیس بھی آ گیا، وہ بھی گوشت لے آیا. اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے فرمایا کہ میری خصوصی دعا تو لے گیا ہے یعقوب، اب میں تجھے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے اولاد کثیر عطا فرمائے. تو یہ دعا حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں کو دی. انشاءاللہ آئندہ جمعہ پھر اسے آگے بات چلائیں گے.